سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ سب سے پہلے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ جناتی ایپیسوڈ 2۔ پہلی بار اس وقت مجھے شدید خوف محسوس ہوا جب میانی صاحب میں ایک جاننے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت بابا موج دریا کی درگاہ پر دعا کے لیے گیا۔ یہ بات برسوں پہلے غازی نے مجھے بتائی تھی کہ بابا موج دریا کی درگاہ پر مختلف قبائل کے جنات چلے کاٹتے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء آپ کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نماز مغرب وہاں ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بایاں پاؤں اٹھانا چاہا تو میرا پاؤں جیسے ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا اور توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بائیں پہلو میں گرنے لگا۔ لیکن اس لمحہ کسی سرسراتے جسم نے مجھے سہارا دیا اور چشم زون میں لڑکھڑاتا ہوا سیدھا ہوا اور مسجد میں داخل ہوا۔ میرا وضو قائم تھا، نماز کھڑی ہو چکی تھی، لہٰذا میں فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ مجھے اس کوتاہی پر معاف فرمائے۔ سچی بات تو یہ ہے نماز میں میری یکسوئی قائم نہیں ہو پائی اور ذہن بار بار اس غیر معمولی واقعے پر بھٹک رہا تھا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ نماز کے بعد میں درگاہ میں حضرت بابا موج دریا کی لحد کے دائیں جانب بیٹھ کر بھی یہی سوچتا رہا، مگر ہاتھ تسبیح کے دانوں پر رکھا۔ ایک انجانے سے احساس نے میری ساری یکسوئی برباد کر دی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اس کا جواب مجھے واپسی پر مل گیا جب میں گاڑی چلاتے ہوئے جین مندر کے پاس سے گزرا تو گاڑی میں مانوس سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو برسوں بعد محسوس ہوئی تھی، اس میں کیف و نشاط تھا۔ غازی میں اشتیاق سے بڑبڑایا، جو برچی تک میں غازی کا نام پکارتا رہا، لیکن مجھے جواب کوئی رسپانس نہیں ملا اور پھر وہ خوشبو معدوم ہو گئی اور ساتھ ہی میرا بدن چھرچھری لے کر کانپ اٹھا۔ یہ خوشبو غازی استعمال کیا کرتا تھا، لہٰذا میں یہی سمجھا کہ غازی مجھ سے ملنے آیا ہے، لیکن بوجھوا سامنے نہیں آ رہا تھا۔ رات کو جب حسب معمول تسبیحات پڑھ کر سویا تو خواب میں ایک بار پھر بابا تیلے شاہ کی زیارت ہو گئی۔ وہ ذرا رنجیدہ تھے۔ شہزادے، اللہ سونے نے کرم کیا ہے، تیری کوئی نیکی تیرے کام آ گئی ہے اور تجھے کھروچ بھی نہیں آ سکی۔ آج بدکار روحوں نے تجھ پر حملہ کیا تھا، اترجی تو اس طرح ننگے سر نہ گھوما کر۔ اب تو لوگوں کو پڑھائیاں دے رہا ہے اور جس کو تو کہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھا کرو، ان کے 100 دشمن بھی ہوتے ہیں تو اپنی ڈھال اور حصار کا خیال نہیں کرتا اور ان کے دشمن تجھے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ میرے بچے، شیطان کا علم بھی ایک حقیقت ہے، مگر یہ باطل ہے۔ تو نہ اپنی پڑھائی اور مجاہدے پر بھی توجہ دے، بسم اللہ شریف کی معرفت کا سبق حق کے ساتھ ادا کر۔ ہاتھ میں ہتھیار سچل ہو کام ٹھیک کرتا ہے، کچے اور کمزور ہاتھوں سے دوسروں کی رکھوالی مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنی نگاہ تیز کر اور دربار چلا جا۔ بابا تیلے شاہ نے اس روز مجھے سینے سے لگایا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔
فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں بابا تیلے شاہ کی باتوں پر غور کیا اور پھر اپنے باطن کا اندازہ لگایا کہ کہیں اندر تک انجانا سا خوف بہرحال موجود ہے جو مجھے علوم کی اس راہ پر چلنے سے خوفزدہ کر رہا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ جب بادل ناخواستہ اس راہ پر چلنا شروع کر ہی دیا تھا تو پھر اپنے تحفظ سے غفلت اختیار کرنا ہلاکت کا باعث بن سکتی تھی۔ بابا تیلے شاہ کی باتیں اپنی جگہ، مگر دنیا دار بندے کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود میں کوتاہی برت رہا تھا۔ بسم اللہ شریف کا وظیفہ اگر قاعدے کے مطابق کرتا تو شاید روحانی قوت کے حصول میں اتنی دیر نہ لگتی، لیکن نوکری کے دوران جہاں انجانے میں اللہ کی ناراضی سے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہاں اپنی زبان اور عمل کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وظائف اور چلے کرنے والے کے لیے یہ مسئلہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے عصر سے مغرب تک اپنے پاک اللہ کی حمد و ثنا کی اور مخصوص ساعت میں وظائف پڑھ کر خود پر دم کر لیا۔ جس وقت میں وظائف پڑھ رہا تھا مجھے اپنے پورے بدن میں یکدم جھرجھری محسوس ہوئی اور سرد سی لہر پاؤں کے انگوٹھے سے اٹھی اور سر کے مقام اقفا تک مجھے سن کر گئی۔ مجھے لگا یہ مقبول دعا کا اشارہ ہے، فیض روحانی کا احساس ہے۔ یہ سوچنا تھا کہ مجھے اپنے اندر والہانہ اطمینان محسوس ہوا اور پھر میں نے رب ذوالجلال کے حضور اپنے ساتھ پیش آنے والا معاملہ پیش کیا اور اس کو سلجھانے کی دعا کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔